کموڈار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. خالد صاحب آپ نے تو بڑوں کو پڑھایا ہے نا خیر اکیڈمیز میں جی, بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اور آپ تو ماڈرن دور کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. جی بہت مہربانی راج صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی ہے. یہ میں پروفیسر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں, جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ پیدائش یا پیدائش سے پہلے بھی ذہن بھی رکھتا ہے اور دماغ بھی رکھتا ہے. میں آپ کو لیٹسٹ جو ریسرچ, میرا یہ شوق ہے تھوڑا سا, تو میں یہ شیئر کرتا جاتا ہوں جو موسٹ ماڈرن ریسرچ ہے. میں خود پڑھ کے حیران ہوا جب یہ نتیجہ نکالا گیا اس ریسرچ کے تحت کہ کس ایج پہ بچہ جینیس لیول پہ ذہنی طور پہ آپریٹ کرتا ہے. انسان, کوئی بھی انسان کون سی عمر میں جینیس لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہ عمر نکلی ہے 4 سال. اچھا جی 4 سال, یہ پوری سائنٹیفک ہے, میں اپنی طرف سے پوچھیں 4 سال کی عمر میں ایک انسان جینیس لیول پہ آپریٹ کرتا ہے. اب پھر ہماری ذہانت یا جینیس لیول کو کیا ہو گیا, اسی ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ پھر جب تک بچہ 17 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس ذہانت کا یا جینیس لیول کا 10% رہ جاتا ہے. اچھا جی, اور جب وہ 27 سال تک پہنچتا ہے, 27 اور 28 سال, تو وہ جینیس لیول 2% رہ جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا کم اتنا ہو جاتا ہے. اب اس کی بھی وجہ بھی ڈھونڈی گئی. تو ہم تو پھر فارغ ہو گئے. جی میں تو مائنس میں ہوں, یہ مجھے پتا, تو 2% رہ جاتا ہے. تو یہ جب انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ جو جینیس لیول تھا, سائنٹیفک سارے ایکسپیریمنٹ کر کے جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے پتا کرایا کہ جب تک ایک بچہ 15 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, ایک عام, میں پاکستانی بچے کی بات نہیں, ریسرچ تو وہ لوگ کرتے ہیں پوری دنیا, انہوں نے کہا جب تک ایک بچہ 15 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ لفظ نہ, مت کرو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ نہیں تم کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, 1.5 لاکھ دفعہ سنتا ہے. 150,000 ٹائمز یہ سنتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ, مت کرو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ تم نہیں کر سکتے. 1.5 لاکھ. جبکہ لفظ ہاں, کہ ہاں تم کر سکتے ہو, اس کو کرو, یا انکریجمنٹ جس کو سینس میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ صرف 5,000 دفعہ سنتا ہے. اس کا مطلب ہے 1:30 کی ریشو ہے ایک بچے کو جو ہم ڈسکریج کرتے ہیں ورسز انکریج کرتے ہیں. تو وہ سائنٹسٹ یہ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ 1.5 لاکھ دفعہ بچہ وہ 15 سال کی عمر تک ہی یہ سن لیتا ہے کہ نہیں کر سکتے تم, یہ کیسے کر سکتے ہو, تو وہ اس کے ذہن میں امپرنٹ ہو جاتا ہے, اور اپنی اس کی کیپیسٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو استطاعت دی ہے, صلاحیت دی ہے, وہ سکڑتی رہتی ہے صرف سن کے دوسروں کا اثر لے کے. ہم اتنا زیادہ اثر لیتے ہیں. میرا بلیو ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اب آج کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بچوں کے بارے میں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کیپٹل, ایک لفظ ہے جس کو ہم فائنانس کے سینس میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پیسہ ہے, کیپٹل کتنا ہے تمہارے پاس, ایک کیپٹل اسلام آباد ہو گیا, ایک کیپٹل الفابیٹک ہو گیا. میرا ماننا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیپٹل 4 قسم کا ہے. ایک پیسہ سب کو سمجھ آتا ہے, جو 3 ہم نہیں ذکر کرتے یا میں بلیو کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے. ایک ہے ایجوکیشنل کیپٹل, ٹھیک, جو آپ کی تعلیم ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کا کیپٹل ہے, آپ کا جو ڈگری اگر اصلی ہے اور آپ کی تعلیم یافتہ ہے تو وہ ایک ڈگری ہے. ٹھیک. نمبر 2 ریپوٹیشنل کیپٹل. ٹھیک, ایک ریپوٹیشن آپ کا بہت بڑا کیپٹل ہے. آپ کا جب نام لیا جاتا ہے غازی صاحب, تو ایک ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے. سب سے زیادہ میرا خیال یہ اہم کیپٹل ہے, یہ کیپٹل ہے ایمان کے بعد. ایمان کے بعد. اور ایک اس سے بھی زیادہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج کا موضوع ہے, وہ ہے ریلیشنل کیپٹل. اچھا, رشتوں کا بھی آپ کا ایک آپ کا ساسا نہیں ہے. ہاں, واہ 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 واہ, کتنے لوگ آپ کو عزت کرتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو دل سے کرتے ہیں, کیسے لوگوں سے آپ کے روابط ہیں. ایگزیکٹلی. کتنے آپ کو مجبوری میں عزت کرتے ہیں, کتنے آپ کو دل سے عزت کرتے ہیں. اب ایک بچہ جو آج کا پروگرام دیکھ رہا ہو تو مجھ سے پوچھے گا اچھا ٹھیک ہے, یہ میرے لائق کون سا جو آپ باتیں کر رہے ہیں آج, تو میں نے کیا عرض کر دیا کہ کیپٹل ایک پیسے والا, ایجوکیشن کا, ریپوٹیشن کا کیپٹل, اور ریلیشن کا کیپٹل. اب ریلیشن کے کیپٹل میں میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ ڈیٹوریشن آئی ہے یا جو بلندی سے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں, تنزل, وہ ماں باپ کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ. میرا ماننا یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ بچے آپ سے آتے ہوئے سلام کرتے وقت بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, والدین بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول جاتے ہوئے اپنے موبائل کھولے ہوں گے. آج مجھے کوئی وش کرنا چاہے, میں یہ ہر ایک کو مثال دیتا ہوں, یونیورسٹیز میں یہاں بھی پڑھاتا ہوں جب, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑتی ہیں ریلیشنل کیپٹل بلڈ کرنے کے لیے, ایک ایفرٹ اور ایک ٹائم.
ٹھیک ہے. ایک آپ کو رشتہ ڈیولپ بڑھانے کے لیے ایک کوشش کرنی پڑتی ہے, گھر سے نکلنا پڑے گا, کسی کو ویلیو کرنا پڑے گا, اور ایک اس کو وقت دینا پڑے گا. ٹھیک. اس کو میں آسان کرنے کے لیے بچوں کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ 2 بیٹے ہوں, ایک ہی شہر میں رہتے ہوں, ایک بہت امیر ہو, ویل آف ہو, اس کی والدہ کی سالگرہ ہے یا کوئی اچھا دن ہے تو وہ عید پہ یا اپنی ماں کو ایک سوٹ بھیجتا ہے, ڈائمنڈ بھی بھیج دے, بوکے بھی بھیج دے, ڈرائیور کو کہے یہ میری ماں کو دے کے آؤ, ٹھیک, اس کو سالگرہ کی مبارک دے کے آؤ. اور ایک درمیانہ بچہ ہو جو خود چلا جائے 4 سموسے لے کے ماں کے پاس حاضر ہو کہ ماں جی چاپ لاؤ, آج آپ کی سالگرہ ہے تو میں آپ کو مبارک دینے آیا. اب آپ بتائیں کہ کس کا ریلیشنل کیپٹل جو ہے وہ کس کا زیادہ ہوگا ماں کے ساتھ, یا بانڈ جو پرسنلی جس نے اس نے کیا کیا ہے, اس بچے نے ایک ایفرٹ کیا اور ایک ٹائم کیا, یہ 2 چیزیں نکالی. تو ہمارے پاس بدقسمتی سے زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے, والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے, اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے والدین کے لیے. حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے, یہ میری بات نہیں مانتا. تو میں بڑی مختصر کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. وہ بچہ آیا, انہوں نے کہا تم اپنے والد کے نافرمان ہو, تم ان کے حقوق پورے نہیں کرتے ہو. تو اس نے کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں, مجھے یہ بتائیے میرے بھی کوئی حقوق ہیں؟ اچھا, واہ. تو حضرت عمر نے کہا تمہارے بھی حقوق ہیں. ایک حق تمہارا یہ ہے کہ جب اس شخص نے تمہاری ماں چنی تھی تو وہ سب سے اچھی عورت ہونی چاہیے تھی. یہ پہلا تمہارا حق ہے, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تم. واہ واہ واہ. دوسرا حق یہ ہے کہ تمہیں اتنا اچھا نام دے کہ لوگ اس نام سے محبت کریں اور تم خود بھی اس نام سے محبت کرو. بہت اچھا. اور تیسرا تمہارا والد کا تمہارے یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے قرآن شریف کی تربیت دے. تو اس نے کہا جی یہیں رک جائیں, ان سے پوچھیں ان تینوں میں سے کون سا پورا کیا انہوں نے. انہوں نے کہا جس عورت سے اس نے شادی کی مجھے بعد میں پیدائش کے بعد پتہ لگا کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے نام دیا, مجھے کوئی فخر نہیں ہے کیونکہ اس کے کئی مطلب ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں, اور قرآن شریف کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں. تو میں یہ مثال سے واضح کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف ون سائیڈڈ نہ کریں. یہ حضرت عمر ابن خطاب کے وہ اپنے کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ یہ چیزیں تو والد کو بھی کرنی چاہیے. تو بدقسمتی سے ہمارا آج کل یہ گیپ آ گیا ہوا ہے کہ ہمیں ریلیشنل کیپٹل پہ جو زور دینا چاہیے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور انویسٹمنٹ پیسے اور ڈالر والی نہیں ہے. ایک آپ نے ایفرٹ کرنی ہے کسی دوسرے کے لیے, اور ایک آپ نے ٹائم دینا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمیں پہلے کر کے دکھانا ہے. اپنا عمل کروں گا تو وہی بچوں میں, یہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں چاہے آپ کی اولاد ہو, اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلائے یا استاد کی, بلکہ اس قابل ہو کہ وہ رضا کرانا اور خوشی خوشی میرے نقش قدم پر چلے. مجھے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے. میں ایک بڑی پریکٹیکل مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ابوالکلام ہندوستان کے سائنٹسٹ تھے, نیوکلیئر صدر بنے ابھی. وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے انکساری سب سے زیادہ, یہ اپنے انکسار کیسی کہاں سے آئی آپ کے اندر, یہ کس نے سکھائی آپ کو, مذہب نے؟ اس نے کہا میرے والد نے. اس نے کہا کیسے سکھائی؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک مثال سے صرف واضح کر دیتا ہوں. کہتا ہے ایک دفعہ رات کو گھر آئے, میری ماں روٹی بنا رہی تھی, وہ روٹی جل گئی. جلی ہوئی روٹی اس نے میرے باپ کے آگے رکھی تو اس کو احساس ہوا کہ یہ تو روٹی زیادہ جل گئی ہے. تو اس نے میرے والد کو کہا کہ یہ روٹی چھوڑ دیں, میں آپ کو دوسری بنا دیتی ہوں, میں یہ بعد میں کھا لوں گی. میری ماں نے کہا. تو میرے والد نے کہا کہ نہیں یہ تو جلی ہوئی نہیں ہے, یہ تو کونا ذرا سا جلا ہوا ہے اور یہ میں کھا لوں گا. اور یہ کہہ کہ انہوں نے کھا لی. کہتے رات کو میں جب والد کے ساتھ سونے لگا تو میں نے والد سے پوچھا کہ روٹی تو بالکل جلی ہوئی تھی, تو آپ نے یہ کیوں کہا ماں کو کہ تھوڑی سی جلی ہوئی ہے, یہ تو میں کھا لوں گا, اور آپ نے کھا بھی لی. تو کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ یہ جو تمہاری ماں ہے اس نے کتنی سینکڑوں روٹیاں میرے لیے بنائی ہوں گی. ہائے 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 ہائے, میری زندگی میں ہائے ہائے سینکڑوں ہزاروں روٹیاں بنائی ہوں گی, آج ایک جل گئی کہ اس کی سزا بھی اسی کو دوں. یہ اس نے باپ سے سیکھا. وہ کہتا ہے میں نے والد سے یہ سیکھا. تو اگر ہم ایگزامپل ایسا مثال بن کے بتائیں گے تو ظاہر ہے ایک بچے میں ملک کا صدر بنا وہ ہندوستان کا, تو وہ کہتا ہے میں نے والد سے سیکھا کیونکہ اس نے مجھے کر کے دکھایا, صرف کہا نہیں تھا.